تشدد کا 12واں پارٹ۔ قصہ مختصر۔ شعور سے مراد توجہ، دھیان، ہوش و حواس جو عالم بیداری میں ہمیں میسر ہوتے ہیں، اور وہ تمام ادراک، حسیات اور جذبات ہیں، یا یوں کہہ لیجئے کہ اسے ذی ہوش انسانی نفس کی شعوری سطح پر قرار دیا جا سکتا ہے۔ تحت شعور میں وہ تمام مناظر، خیالات، تصورات، واقعات اور جذبات ہیں جن کو ہم ارادی اور غیر ارادی طور پر عالم شعور میں لا سکیں۔ یہ انسانی نفس یا وجود کا ایک رنگ میں عالم موجود یا عالم شاہدہ ہے، جس کو ہم جب چاہیں شعوری سطح پر حاضر کر سکتے ہیں، چاہے وہ ہماری فوری توجہ سے کسی حد تک غیب کے مقام پر موجود کیا نہ ہو، لیکن ضرورت پڑنے پر جب ہم اسے غیب سے شاہد یا حاضر کی صورت میں اپنے سامنے پیش کر سکیں تو یہ سب کچھ تحت شعور میں شمار کیا جائے گا۔ یہ یادداشت کا وہ ضروری اور فعال حصہ ہے جسے ہم جب چاہیں بازیافت اور دریافت کر سکتے ہیں۔ تیسرے حصے یعنی لاشعور میں ہماری حسیات اور جذبات، خیالات اور تصورات کا وہ بحر بے کراں ہے جو ہر طرف ہر سو موجزن ہے، جس کی گہرائیوں کی کئی سطح ہیں، انفرادی بھی، اجتماعی بھی، نسلی اور قومی بھی، اور عالمگیر سطح پر انسانی بھی، اور پھر ماورائی اور روحانی بھی۔ لاشعور انسانی یاد اور انسانی احساس کا وہ اہم خزینہ اور دفینہ ہے جو عام طور پر ہماری شعوری سطح کی گرفت میں نہیں ہوتا۔ وہ یا تو ہمیں بھول گیا ہے یا ہم اسے بھولے ہوئے ہیں، لیکن وہ ہماری ذات کے نہاں خانوں میں کچھ اس طرح متحرک رہتا ہے کہ ہم اس کے اثرات سے شعوری سطح پر باخبر نہیں ہوتے، لیکن اس کی گرفت میں ضرور ہوتے ہیں۔ ہمارے تمام باطنی، جبلی اور توانائیاں اس میں پنہا ہوتی ہیں۔ اس لاشعوری سطح کی جدید دریافت اور اس کے اثرات کے بارے میں جدید نفسیات کے ایک مدرسہ فکر یعنی تحلیل نفسی والوں نے اور کارل گستاف یونگ کی تجزیاتی نفسیات نے بہت مفید اور مؤثر کام ہمارے سامنے باقاعدہ ایک علم کی صورت میں پیش کیا ہے، اور ہمیں بتایا ہے کہ کس طرح تمام انسانوں کے انفرادی، خاندانی، وراثتی اور نسلی لاشعور کی یادداشتیں ہماری اساطیر اور دیومالائی میں موجود ہوتی ہیں، اور ان کے تجزیے سے ہم اپنی شعوری سطح کے بہت سے محرکات کا صحیح طور پر جائزہ لے سکتے ہیں۔ یہ ضروری نہیں کہ ہر تشدد کی واردات چاہے وہ انفرادی نوعیت کی ہو یا اجتماعی شکل اختیار کر جائے، اس کی وجوہات محض شعوری سطح پر موجود ہوتی ہیں۔ عین ممکن ہے کہ بعض لاشعوری محرکات اس کی تہہ میں کار فرما ہوں جن کا رشتہ ہمارے قبیلے یا قوم کے بھولے بسرے انتقام یا المیہ سے وابستہ ہو۔ اس لیے فرائیڈ اور یونگ دونوں نے اپنی اپنی سطح پر جدید علم نفسیات کے بعض اصول قدیم یونانی اور لاطینی دیومالاؤں سے اخذ کی ہے، مثلا نرگسیت اور الجھن، کارل یونگ کے سائیکی پر سونا اور دیگر تجزیاتی نفسیات کے اہم اصول۔ بہرحال اس رنگ میں جدید نفسیات نے ہمیں دنیا کے تمام علاقوں اور نسلوں کی قدیم روایتوں اور علم الانسان کی طرف متوجہ کیا، اور ہمیں سمجھایا کہ ان قدیم قصوں اور روایتوں میں انسانی جذبات کی شدت اور حدت کی کئی اہم داستانیں اور یادداشتیں محفوظ ہیں۔ ان کو سمجھنے اور سمجھانے سے ہم یہ جان سکتے ہیں کہ انسانی تاریخ میں جو قیامتیں گزری ہیں اور جو تشدد کے سنگین دور آئے ہیں، ان میں کیا محرکات پوشیدہ تھے۔ بعض اوقات یہی محرکات جدید انسان کو بھی لاشعوری سطح پر انفرادی یا گروہی یا لسانی اور مذہبی اعتبار سے تشدد پر اندر ہی اندر سے اکسا رہے ہوتے ہیں۔ ان پوشیدہ اور پنہا عمل کو نفسیاتی سطح پر نہ سمجھنے کے باعث ہم ان کا صحیح ادراک حاصل نہیں کر سکتے اور نہ ہی تشخیص کر سکتے ہیں، اور نہ ہی مؤثر علاج کی کوئی صورت ہمیں دکھائی دیتی ہے۔ جدید دور میں موجودہ تشدد کا سیلاب ہمیں اب مجبور کر رہا ہے کہ ہم ان اسباب کو بھی دریافت کریں جو ہمارے شعوری سطح پر کار فرما تو نظر نہیں آتے، لیکن انسانی لاشعور میں موجزن ہونے کی وجہ سے ہمارے عالمی انسانی کردار کو بری طرح متاثر کر رہے ہیں۔